کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا دن بھی آیا تھا جب حق اور باطل کے درمیان کھڑی ایک چھوٹی سی جماعت نے پوری دنیا کے لیے قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو 1400 سال بعد بھی لوگوں کی آنکھیں نم کر دیتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نوسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات دیکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جان تو قربان کر دی مگر اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا؟ آج ہم چلتے ہیں سن 61 ہجری کی طرف، وہ سرزمین جسے دنیا آج کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ ریگستان کی خاموش ریت، دور تک پھیلا ہوا سناٹا، اور تاریخ کا ایک ایسا باب جسے پڑھ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ پس منظر اور کوفہ کے خطوط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلافات بھی پیدا ہونے لگے۔ جب یزید کی بیعت کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امت کی قیادت ایسا معاملہ ہے جس میں عدل، تقوی اور مشاورت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط مدینہ پہنچنے لگے۔ ان خطوط میں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ خطوط پر خطوط، پیغامات پر پیغامات، امیدوں کے چراغ روشن ہو رہے تھے۔ بے وفائی کا موڑ امام حسین نے صورتحال جاننے کے لیے اپنے قابل اعتماد نمائندے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا میں لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، بیعتیں ہوئیں، وعدے کیے گئے، لگتا تھا جیسے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، وقت نے اچانک کروٹ لی، حکومتی دباؤ بڑھا، لوگ خوفزدہ ہونے لگے، اور وہی لوگ جو کل ساتھ دینے کے دعوے کر رہے تھے آج پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بالکل تنہا رہ گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کی گلیاں خاموش تھیں اور وفاداری کے سارے دعوے ریت کی طرح بکھر چکے تھے۔ کربلا کی آمد ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں مختلف خبریں ملتی رہیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ واپس لوٹ جائیں، بعض نے کہا کہ آگے خطرہ ہے، مگر حالات اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں سے واپسی اب آسان نہیں رہی تھی۔ سفر جاری رہا، قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ محرم 61 ہجری میں وہ سرزمین سامنے آئی، کربلا۔ گرم ریت، تپتی ہوائیں، اور ایک ایسا امتحان جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ تعداد بہت کم تھی، مگر حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ عاشورہ کی رات اور صبح، وقت گزرتا گیا، پانی تک رسائی محدود کر دی گئی۔ شدید گرمی، پیاس، بچے، خیمے اور صبر کا وہ منظر جسے الفاظ کبھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ راتیں گزرتی رہیں، دعاؤں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی رہیں، اور ہر گزرتا لمحہ تاریخ کے ہولناک ترین دن کے قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر عاشورہ کی صبح طلوع ہوئی، 10 محرم، وہ دن جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سورج آسمان پر چڑھ رہا تھا، ریگستان خاموش تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ عظیم قربانی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ واپسی کا راستہ اب ناممکن ہے، مگر وفاداری، ایمان اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم ہر خوف پر بھاری تھا۔ ایک ایک ساتھی شہید ہوتا گیا، خیموں کی طرف نظریں اٹھتی تھیں، دعائیں کی جاتی تھیں، اور پھر کوئی اور جان باز آگے بڑھ جاتا تھا۔ وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے جب ساتھی کم ہوتے جا رہے تھے اور امتحان مزید سخت ہوتا جا رہا تھا، مگر امام حسین ثابت قدم رہے۔ ان کے الفاظ، ان کا کردار اور ان کا بے مثال صبر آج بھی کروڑوں انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ لمحہ قریب آ گیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ حضرت امام حسین نے حق اور انصاف کے اصولوں پر ڈٹے رہنے کی ایسی مثال قائم کی جسے صدیوں بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آخرکار وہ عظیم ہستی بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئیں۔ کربلا کی ریت اس قربانی کی گواہ بن گئی۔ ہوا رک سی گئی، فضا سوگوار ہو گئی، اور تاریخ نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے انسانیت کبھی بھلا نہیں سکتی۔ کربلا کا پیغام، لیکن
کیا واقعی کربلا ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، کربلا تو ایک پیغام بن گئی، ایک درس بن گئی۔ یہ درس کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ درس کہ اصولوں کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ درس کہ تعداد نہیں سچائی اہم ہوتی ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، سلطنتیں مٹ گئیں، حکمران بدل گئے، زمانے بدل گئے، مگر کربلا کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کیونکہ تلواریں جسموں کو تو زخمی کر سکتی ہیں مگر سچائی کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتی۔ جب بھی محرم آتا ہے دنیا پھر کربلا کو یاد کرتی ہے، پیاس کو یاد کرتی ہے، صبر کو یاد کرتی ہے، وفا کو یاد کرتی ہے، اور اس عظیم قربانی کو یاد کرتی ہے جس نے حق پر ڈٹے رہنے کا اصل مطلب سمجھا دیا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کو ہر دور میں حق، انصاف اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہر نسل کو ایک نیا سوال دیتی ہے، اگر تم اس وقت ہوتے تو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے یا خاموش رہتے؟ یہی سوال کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہی پیغام آج بھی تاریخ کی گہرائیوں سے ہمیں پکار رہا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا آج بھی زندہ ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ ہڈن فائلز کی طرف سے والسلام۔